حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على محمد وآل محمد وجل فرجه. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. وارث خون حسین حضرت حجت امام عصر و زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو پرسہ پیش کرتے ہوئے پورے عشق اور ارادت کے ساتھ مولا کی خدمت میں دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صلوات على محمد وآل محمد. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس مجلس امام حسین علیہ السلام کو جہاں کہیں دنیا کے جس حصے میں سن رہے ہیں سب مل کر ایک اور بآواز بلند حسینی صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وجل فرجه. محرم کا چاند نمودار ہو گیا اور اس وقت ہم آسٹریلیا سے آپ سے مخاطب ہیں. دنیا بھر میں یہ چاند اب آہستہ آہستہ نظر آئے گا. یہ وہ چاند ہے جو ہمیں ایک غم کی خبر دیتا ہے. یہ چاند جب طلوع ہوا تو فاطمہ کا چاند بدلی میں چلا گیا. اس وقت یہاں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو مومنین معمولاً امام بارگاہ میں جمع ہو کر ایک دوسرے کو گلے لگ کر پرسہ پیش کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہاں محرم کا چاند طلوع ہوا تو ایک مومن نے مجھے فون کیا اور فون کرتے ہی بے اختیار وہ رو رہے تھے. میں یہ سمجھا کہ اللہ نہ کرے کہ ان کے گھر میں کوئی ایسی خبر آئی ہو. اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت تک مجھے اطلاع نہیں ملی تھی کہ چاند طلوع ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا محرم کا چاند نظر آ گیا. اس غربت کے عالم میں اسی انداز سے پرسہ دیا جا سکتا تھا. یا حسین عزیزوں، یا علی مولا. کامل الزیارات کی روایت ہے کہ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ یا زرارہ ان السما بکت علی الحسین 40 صباحا بالدم. آسمان 40 دن تک حسین پر خون کے آنسو بہاتا ہوا روتا رہا تھا. وَإِنَّ الْأَرْضَ بَكَتْ 40 صباحا بالسواد. زمین پر 40 دن تک آندھیاں چلتی رہی تھیں. وَإِنَّ الشَّمْسَ بَكَتْ 40 صباحا بالكسوف والحمرة. 40 دن تک سورج سرخ رہا تھا.
گرہن میں رہا تھا حسین ابن علی کے غم میں. وَإِنَّ الْجِبَالَ تَقَطَّعَتْ وَانْتَثَرَتْ، پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے. وَإِنَّ الْبِحَارَ تَفَجَّرَتْ، اور سمندروں میں طغیانی تھی. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ بَكَتْ 40 صباحا علی الحسین، اور ملائکہ بھی 40 دن تک حسین پر روتے رہے. یا حسین. اے حسین. میرے لیے مجلس پڑھنا بہت سخت ہے اس وقت عزیزان اکرامی، اس لیے کہ پاکستان کے مومنین جانتے ہیں ہم وہاں آپ کی خدمت میں پہنچتے تھے، وہاں پہنچ کر فرش عزا پر منبر حسینی پر خطاب ہوتا تھا. لیکن رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ہمیں حسین ہی نے سکھلایا ہے کہ پروردگار تیری رضا پر راضی ہیں، تیرے سامنے سر تسلیم خم ہے. مجھے بہت سے مومنین نے پوچھا کہ مولانا آپ پاکستان کیوں نہیں تشریف لائے؟ ایک تو یہاں کے حالات اس طرح سے ہیں کہ آنا ممکن نہیں تھا، دوسرا یہ کہ یقین فرمائیے گا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسی طریقے سے پہنچ بھی پاتا تو چونکہ ہمارا جانا یہاں سے ممکن نہیں تھا، لہٰذا کسی اور عالم دین کا یہاں آسٹریلیا آنا بھی ممکن نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آسٹریلیا کے مومنین کا یہ حق بنتا ہے مجھ پر کہ جب کوئی اور عالم یہاں نہ آ سکے تو میں ان کی خدمت میں یہاں پر رہ کر ذکر امام حسین کے چھوٹے سے ذاکر کی طرح کر سکوں. عزیزوں، سبحان اللہ. کان جدی اذا ذکرہ بکا، پھر امام نے کہا کہ میرے جد امام زین العابدین جب حسین کو یاد کرتے تھے تو بہت روتے تھے. حتی تملا عیناہ لحیتہ، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی. عزیزوں، عشرہ حسینی کا آغاز ہے. میں چاہتا ہوں چند آنسو بہا لو اس محرم کے چاند کو دیکھ کر. پرسا فاطمہ زہرا کو پیش کر دیجیے گا. حضور حسین کو ایک دن دیکھا، بہت شدت سے اپنے سینے سے دبا رہے تھے. ایک نانا اپنے نواسے کو کیسے شدت سے پیار کرتا ہے، بہت شدت سے حضور دباتے رہے اور پورے جسم کو چومتے رہے. یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا تو میں اگلا جملہ کہتا ہوں، اس لیے کہ اس جملے کی تاثیر اگلے جملے سے پتہ چلے گی. حضور کبھی سر کو چومتے تھے، کبھی گردن کو چومتے تھے، کبھی سینے کو چومتے تھے. حسین کے کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے. حسین نے سوال کیا کہ نانا آج آپ ایک خاص انداز سے مجھے بوسے دے رہے ہیں. حضور نے کہا اقبل موضع السیوف منکا، اے حسین جہاں جہاں تلواریں لگیں گی تجھے چوم لوں. یا حسین. حسین جہاں جہاں تلواریں لگیں گی میں چوم رہا ہوں. یہ واقعہ علماء کے درمیان معروف ہے کہ کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا تھا کہ مولا آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے. مولا نے کہا کہ نقل حال کر رہا ہوں، تو نے ایک بار پھر میرے کلیجے کو زخمی کر دیا. اپنی انگشت مبارک کو اتارا اور کہا یہ جو نگینہ دیکھ رہا ہے اس کے برابر بھی کوئی حصہ میرے بابا کے جسم پر نہیں بتا تھا. عزیزوں، محرم کی مجلس کا حق ہی یہ ہے کہ یہاں پر رونا نہ آئے، تو پھر مجلس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے باقی ساری باتیں بعد میں ہوں گی، قرآن کی تفسیر، حدیث، موجودہ حالات میں، لیکن سب سے پہلے حسین پر چند آنسو تو بہا لو. حسین کی ماں فاطمہ زہرا تمہارے گھر میں مہمان ہے. یہ وہ مومنین سمجھ پائیں گے جملہ جو اپنے گھر میں بیٹھ کر خانہ بنا کر فرش عذاب میں سن رہے تھے. عزیزوں، ہر سال تم جاتے تھے فرش عزا، وہاں سیدہ مہمان ہوتی تھی، لیکن اس بار سیدہ خود تمہارے گھر پر چل کر آئی. ارے کون کون میرے حسین کا عزادار ہے؟ کس نے فرش عزا بچھایا ہوا ہے؟ کس نے علم ابوالفضل عباس بلند کیا ہوا ہے؟ کس نے نام حسین کی تختی لگائی ہے؟ یا سار اللہ، اے وہ کہ جس کے خون کا انتقام اللہ کو لینا ہے. حضور نے کہا اقبل موضع السیوف. عزیزوں، مجھے نہیں معلوم آپ محرم کا آغاز ہر سال کیسے کرتے ہیں، میں تو پہلی بار آپ کی خدمت میں ہوں. میں تو ہر سال مجلس کا آغاز ہی گریے سے کرتا ہوں جب تک گریہ نہ ہو. اور پھر ایک سوال یہ بھی تو ہے نا، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا بھی گیا تھا کہ مولا جب کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پہ گریہ شروع ہوتا ہے، تو 10 محرم عاشور کا دن حسین کی شہادت کی تاریخ ہے، اس کے بعد گریہ ہونا چاہیے، یہ پہلی محرم سے گریہ کیوں شروع ہو جاتا ہے؟
اس نے کہا مولا میری جان آپ پر قربان ہو. اعتراض نہیں کر رہا تھا, سمجھنے کے لیے پوچھ رہا تھا. مولا میری جان آپ پر قربان ہو, یہ بتلائیے گا کہ ایک مومن کا دل پہلی ہی محرم جیسے ہی چاند دیکھتا ہے کیوں مضطرب ہو جاتا ہے, مغموم ہو جاتا ہے. امام نے جانتے کیا کہا, اذا حل ہلال محرم, جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو نشرت الملائکہ ثوب الحسین, ملائکہ آسمان سے حسین کا خون بھرا کرتا لہراتے ہیں. وہ مخرق فی ضرب السیوف, جو تلواروں کی زد سے کٹا پھٹا ہوتا ہے. یا حسین یا حسین, اے مولا کتنے دنیا سے زائرین افضال عاشور پر آپ کے پاس پہنچتے تھے, پرچم کشائی, عاشور کی پرچم کشائی محرم حرام کی وہاں کربلا معلیٰ میں کرتے تھے. جہاں جہاں اپنے مقام پر موجود ہو اپنے دلوں کو کربلا لے کر جانا اور فریاد کر کے کہنا یا حسین یا حسین. ملتخن بالدماء, ملائکہ آسمان سے خون کا کرتا حسین کا جو خون میں غلطہ ہوتا ہے وہ لہراتے ہیں. فنحن نراہ, امام کہتے ہیں کہ ہم اس کرتے کو دیکھتے ہیں. وشیعتنا بالبصیرہ لا بالبصر, ہمارے شیعہ بھی اس حسین کے کرتے کو دیکھتے ہیں ظاہری آنکھوں سے نہیں, دل کی بصیرت کے نگاہوں سے. فتنفجر دموعنا, چونکہ حسین کے خون کی خوشبو میں محسوس ہوتی ہے. اللہ اکبر. امام نے نہیں کہا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. فتنفجر دموعنا, اگر اس کا ترجمہ میں کر سکوں, آنسوؤں کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے ہمارے چاہنے والوں کی نگاہوں سے. عزیزوں اب یہ بھی ذرا واضح ہو جائے کہ رونا کیسے. دیکھیں حسین پر رونے کے تین طرح سے معمولاً اگر میں سے کہہ سکوں تو ایک تو یہ کہ آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں, دوسرا یہ کہ اتنے آنسو بہہ جائیں کہ رخسار تک آ جائیں, تیسرا یہ کہ چیخ بلند ہو جائے. مسمع بن عبد الملک کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے, مولا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو گھر میں حسین کی مجلس برپا کرتا ہے؟ اس نے کہا مولا. امام نے کہا اتجزا, کیا تو چیخ مارتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ تو روتا ہے, کہا تو فریاد کرتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا قلت ای واللہ واستعبر بذلک, مولا میری چیخیں بلند ہو جاتی ہیں اور میں آنسو مستقل بہتے رہتے ہیں. امام نے کیا کہا جانتے ہیں؟ رحم اللہ دمعتک, خدا تیرا آنسوؤں پر رحمت نازل فرمائے. اس کے بعد کہا کہ جو تو آنسو بہاتا ہے نا, عزیزوں میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, یہ جو تو آنسو بہاتا ہے جب ملک الموت تیرے پاس آئے گا وہ تجھ پر ماں سے زیادہ مہربان ہوگا. یا حسین من الام الشفیق علی ولدہا, جتنی تیری ماں مہربان ہے اس سے زیادہ ملک الموت مہربان ہوگا. اور اگر تیرے آنسو بہتے ہوئے فَإِذَا سَعَلَ دُمُعُهُ, اگر تیرے آنسو بہتے ہوئے آ جائے کہاں تک؟ عَلَى خَدِّهِ, اس شخص کے رخسار تک آ جائیں. فَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً, چاہے ایک قطرہ بھی بہ کے رخسار تک آ جائے, اور اگر یہ قطرہ جہنم میں گر جائے لَأَدْفَعَتْ حَرًّا, امام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا حسین پر بہوا ایک قطرہ. اللہ اکبر. یہ بات سمجھ میں آ گئی حسین پر کیسے آغاز کرنا ہے عزیزان گرامی اس عشرہ حسین کا. اور خود روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو قمیص الحسین بیدہا, جب سیدہ تشریف لائیں گی تو قیامت میں بھی حسین کا یہ خون بھرا کرتا ان کے ہاتھوں میں ہوگا, مخن بدم, وہ خون اس سے بہ رہا ہوگا. وتقول یا رب ھذا قمیص ولدی, وہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے پروردگار یہ میرے بچے کی قمیص ہے, میرے بچے کا کرتا ہے, اور تو جانتا ہے وقد علمت ما صنع, تو جانتا ہے انہوں نے میرے حسین کے ساتھ کیا کیا تھا. لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ 3 شعبان المعظم روز ولادت امام حسین علیہ السلام, اس دعا کو پڑھنے کی تاکید ہے. 3 شعبان حسین کی ولادت کا دن, اس دعا کو پڑھنے کی تاکید ہے. اللہم انی اسألک بحق المولود فی ھذا اليوم, پروردگار میں آج کے دن کے مولود کے صدقے میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں. الموعود بشہادت قبل استحلالہ و ولادت, جس کی شہادت کی خبر ان کی ولادت سے پہلے دی گئی تھی. وقت السماء ومن فیہا, جن پر آسمان رویا تھا اور جو آسمانوں میں ہے سب روئے تھے. والارض ومن علیہا, جو زمین میں ہے سب زمین والے حسین پر روئے تھے. ولما بطا لابطیہا, بھی تو حسین نے قدم زمین پر رکھا نہیں تھا اور روئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ قتیل العبرا, حسین کشتہ گریاں ہیں. اس کا ترجمہ علماء معمولاً یہ کرتے ہیں کہ حسین وہ ہیں جنہیں رلا رلا کر مارا گیا. عزیزو مجھے نہیں معلوم جو اس جملے پر نہ رو سکے تو پھر کب روئے گا وہ.
بہت سے شہید ہیں لیکن حسین رلا رلا کر شہید کیا گیا. حسین کبھی اپنے اکبر پر روئے, کبھی اپنے قاسم پر روئے, کبھی اپنے عباس پر روئے, کبھی بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر پر روئے. آتی ہے کہ خود حسین اپنی دختر سکینہ کی یتیمی پر روئے. حسین قتیل العبراء ہے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد فوراً جبرائیل نازل ہوئے تھے, اور جبرائیل نازل ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت اسے قتل کر دے گی. حضور نے فرمایا لا حاجت لی فیہ, علل الشرائع میں روایت موجود ہے, حضور نے کہا کہ چونکہ میری امت اسے قتل کر دے گی تم اسے اللہ کے پاس لے جاؤ تاکہ میری امت اس کے قتل کرنے کی وجہ سے جہنمی نہ بن جائے. اللہ اکبر. یعنی چاہے میرا نواسہ واپس چلا جائے خدا کے پاس, امت جہنمی نہ بن جائے. اللہ اکبر. جبریل آئے مولا علی کے پاس کہ یہ آپ کے فرزند کی ولادت ہوئی ہے, یہ امت قتل کر دے گی. مولا علی نے بے نہیں وہی جملہ کہا لا حاجت لی فیہ, اس حسین کو خدا کے پاس لے جاؤ, امت جہنمی ہو جائے گی. اور پھر جبریل آئے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے پاس, تو بی بی نے بھی یہی جملہ کہا. بی بی نے کہا کہ لیس لی حاجت فیہ, اے جبریل اس بچے کی, اللہ اکبر, میں ترجمہ کیسے کروں, اس وقت ایسے حاجت نہیں ہے مجھے, تم لے جاؤ. کیا روح بلند سیدہ ہوگی کہ اپنے بچے کی قربانی برداشت کر لی, امت جہنمی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جبریل نے اذن خدا سے کہا کہ فی ولدہ الامامہ والوراثہ والخزانہ. غور کیجئے گا کہ یہ بچہ اس لیے اب خدا کے پاس نہیں جائے گا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حسین کے لیے جو اہتمام رکھا ہے وہ یہ ہے کہ حسین ہی کی نسل میں امامت رکھی ہے, اور حسین ہی کی نسل میں وراثت انبیاء رکھی ہے. والخزانہ, اور اپنی عطاؤں کا خزانہ اللہ نے حسین کے لیے اور حسین کی نسل میں رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لہٰذا انبیاء کی وراثت حسین کی نسل میں ہوگی. انبیاء کے ساتھ ساتھ ائمہ کی نسل امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں آگے بڑھے گی. ساری عطائیں حسین ابن علی کے صدقے میں ہوں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لہٰذا آج شب جمعہ بھی ہے, اس خاطر ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں کہتے ہیں السلام علیکہ وارث آدم صفوۃ اللہ, السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکہ وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکہ وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکہ وارث محمد حبیب اللہ. وراثت انبیاء ہے حسین کی نسل میں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام پر ایک بار پھر اپنی محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے جہاں کہیں تشریف فرمائے, کربلا معلی کی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ جلد سے جلد وہاں حاضر ہو سکیں. موضوع ہمارا شروع ہو رہا ہے, پھر سے ایک باواز بلند صلوات بھیج دیں محمد صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. برائے عظمت سید الشہداء بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. نسل امامت امام حسین علیہ السلام سے. لہٰذا قرآن کی کتنی آیات ہیں, غور کیجئے گا. فضیلت کا پہلا جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں, قرآن کی کتنی آیات ہیں چونکہ نسل امامت حسین سے, وراثت انبیاء حسین سے, عطاؤں کا سارا خزانہ حسین سے. کتنی ہی قرآن کی آیات ہیں جو رکی رہیں, انتظار کرتی رہیں جب تک حسین ابن علی زمین پہ تشریف نہ لے آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں آیے تطہیر پنجتن کے لیے ہے, آئے مباہلہ پنجتن کے لیے ہے, لیکن آیے تطہیر رکی رہی جب تک حسین زمین پہ نہ آ جائیں. اس لیے کہ جب حسین چادر میں آئیں گے تب پنجتن مکمل ہوں گے, تب آیے تطہیر نازل ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئے مباہلہ رکی رہی اس لیے کہ جب تک حسین زمین پر آ کر اپنا آنا کا مصداق نہ بن جائیں آئے مباہلہ پوری نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بے شک. دہر رکا رہا اس لیے کہ جب تک حسین کی روٹی نہ ہو. واہ 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 واہ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی منزل پوری نہیں ہوتی. سبحان اللہ. لہٰذا حسین جب زمین پہ تشریف لائے, میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا کہ حسین کے آنے سے کتنی آیات نازل ہوئی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. بارگاہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. کیا کہنے. کل ہو سکا تو پوری تفصیل کو بیان کروں گا کہ حسین علیہ السلام کی ولادت سے لے کر ان کی شہادت تک کی ایک ایک منزل پر اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے. ایک ایک منزل پر. حسین کی دنیا میں تشریف آوری ہے سورہ رحمان میں, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ نے دو سمندروں کو ملا دیا ہے کہ جو
علم اور عصمت اور حکمت کے اور سعادتوں کے سمندر امیر المومنین اور سیدہ کونین سلام اللہ علیہ. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سے لولو اور مرجان خارج ہوں گے. لولو سبز موتی کو کہتے ہیں، مرجان سرخ موتی کو کہتے ہیں. لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. ابھی ای آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ. حسین کی زندگی کا آغاز سورہ رحمان سے، حسین کی زندگی کا اختتام سورہ فجر پر ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے نفس پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. موضوع شروع ہو رہا ہے. اب دیکھیں اس حقیقت ہی میں پوشیدہ ہے اس بات کا جواب کہ ہم انہی ہستیوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں. ہمارا موضوع یہ ہے کہ فرام ویئر ٹو گیٹ این انسپریشن. آپ نے زندگی گزارنے کے لیے انسپریشن لینی کہاں سے؟ سبحان اللہ. آپ نے سیکھنا کہاں سے؟ خاص طور پر اپنے ینگسٹرز کے لیے جو دنیا کے اس حصے میں رہ رہے ہیں. دیکھیں بڑے بڑے بزرگ گزر گئے تاریخ اسلام میں، ہم ان کا ذکر اس لیے نہیں کرتے اور ہم انہیں قابل اطاعت اس لیے نہیں سمجھتے کہ جس نے زندگی میں کبھی بھی یہ کہہ دیا ہو کہ کاش میں نے وہ نہ کیا ہوتا، وہ قابل اطاعت نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے، کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. سبحان اللہ. جس نے کبھی بھی زندگی میں یہ کہا ہو کہ کاش میں نے فلاں کام نہ کیا ہوتا، آپ اس کے کسی عمل کی گارنٹی نہیں لے سکتے. سبحان اللہ. دیکھیں یہی موضوع ہے. اگر آپ اس کو قرآنی اصطلاح میں دیکھیں گے تو موضوع ہے نور کا اتباع، ظلمات سے براءت. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ نور میں نے واحد استعمال کیا موضوع میں اس لیے کہ قرآن میں نور واحد استعمال ہوا. ظلمات میں نے پلورل استعمال کیا اس لیے کہ قرآن میں ظلمات پلورل استعمال ہوا. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. سبحان اللہ. بیت محمد صلوات آیت الکرسی تو سب کو یاد ہے نا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا جو انہیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور کافر جن کے ولی کافر ہے، کافر ان کے ولی طاغوت ہیں جو انہیں نور سے ظلمتوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو نور ہے پلورل، ظلمات ہے جمع، اس لیے کہ نور کا راستہ ایک ہی ہے. ابھی 2 دن پہلے ایک مجلس ایصال ثواب میں اس حدیث کو پڑھ چکا ہوں، لیکن یہاں پر اب چونکہ آڈینس کچھ اور ہے اور موضوع شروع ہو رہا ہے لہٰذا گزارش کرتے ہیں. ختمی مرتبہ تشریف فرماتے زمین پر اور خط کھینچتے جاتے تھے. کچھ خط کھینچے جو ترچھے تھے، پھر ایک خط کھینچا جو سیدھا تھا. حضور نے کہا دیکھو صراط مستقیم یہی ایک ہے اور وہ علی ابن ابی طالب کی صراط ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم الصراط الاقوم وشہداء دار الفنا وشفعاء دار البقاء. اہل بیت آپ ہی سیدھا راستہ ہے، فقط ایک صراط مستقیم ہے بس. خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ یہ 14 ہیں. بے شک بے شک. اور یہ 14 بھی اس لیے ہے کہ ان میں بھی دوئیت اور ثنویت کی نسبت نہیں، ان میں وحدت کی نسبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظلمات بہت سے راستے ہیں، بنی امیہ، بنی عباس، بعد میں آنے والے، آج تک بہت سے یزیدی آتے رہے. لیکن دیکھیے گا کہ کتنے ہی یزیدی آ گئے لیکن حسینیت کو نہیں مٹا سکے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. حسین تو چھوڑ دیجئے، وہ حسین کے جون کو نہ مٹا سکے. سبحان اللہ. حسین کے جون کو چھوڑ دیجئے، وہ حسین جس گھوڑے پر سوار ہوئے تھے وہ زلجنا کو نہ مٹا سکے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ. واہ واہ واہ. پہنچ رہی ہے. ایک مل کے صلوات بھیج دیں اور محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی آل محمد. نعرہ حیدری. نبی اولاد علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. پہنچ رہی ہے. دیکھیں آن لائن مجلس تو اسی کیفیت میں ہو سکتی ہے. اب آپ نے خود ہی اس روحانی کیفیت کو محسوس کرنا ہے اور خود ہی صلوات پڑھ کے اور خود ہی نعرہ حیدری کہہ کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مودت کا اظہار کرنا ہے. یقین جانو جتنی مرتبہ آپ نعرہ حیدری اور یا علی کہتے رہیں گے، روح ہے حسین ابن علی آپ سے راضی رہے گی. سبحان اللہ.
علی سبحان اللہ بزور بازوئے پرزور حسینی صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو نور کا راستہ ایک ہے. آپ اور ہم نے اپنی ایتھکس لینی کہاں سے؟ مورل ویلیوز کیا ہیں ہماری؟ کیا جس اسکول میں ہمارے بچے جا رہے ہیں، کالج، یونیورسٹی، وہ اخلاقی اقدار سکھلانے کے لیے میں اس پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں؟ کیا اپنی زندگی کی ویلیوز ان سے لے سکتا ہوں؟ مشکل وہاں ویلیوز کے ساتھ یہ ہے کہ وہ تو ہر چند سال بعد بدل جاتی ہیں. صحیح. کل جو ہم جنس پرستی ایک جرم تھا آج سے 50 سال پہلے، وہ آج بیسک ہیومن رائٹس ہے. اللہ اکبر. وہ کہ جو عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز کا کیا کہ لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا انٹیلیجنس فیلئر تھا. ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں. کیا میں ان پر اپنی ویلیوز کے لیے ٹرسٹ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ کیوں نہیں کر سکتا؟ بڑا فنڈامنٹل ڈفرنس ہے مجھ میں اور ان میں. کیا ڈفرنس ہے؟ اس لیے کہ وہ لائف آفٹر ڈیتھ پہ یقین ہی نہیں رکھتے. سبحان اللہ. جس کی زندگی میں موت کے بعد کی حیات کا تصور ہے، جی، اس کے اصول زندگی گزارنے کے بالکل مختلف ہیں اس شخص سے کہ جس کے پاس لائف آفٹر ڈیتھ کا تصور ہی نہیں ہے. بے شک بے شک. اور اگر فرض کیجئے کہ میری زندگی کی پلاننگ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ایک ایتھسٹ کی زندگی کی پلاننگ ہے، تو مجھے اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ میں کام مس کر رہا ہوں. اس لیے کہ جیسے وہ پلان کرتا ہے اپنی زندگی کو، اگر میں نے بالکل اسی طرح سے پلان کیا ہوا ہے میری زندگی کے معاملات میں کہ میرا بچہ کس مقام پہ پہنچے گا، میرے گھر کتنے ہوں گے، میری جاب کا کیا ہوگا، میرے بزنس کا کیا ہوگا، میرے اسٹیٹس کا کیا ہوگا، اس کے بعد ختم. اس کے بعد آگے کچھ سوچا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ مجھ میں اور ایتھس میں زندگی کی پلاننگ کے اعتبار سے فرق نہیں ہوا. تو مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ مجھے انسپریشن لینی کہاں ہے زندگی گزارنے کے لیے. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں شاید ہوتا ہے گمان بھی نہ ہو کہ ہمیں ایسی حیوانی زندگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اور بلکہ یقین جانیے گا کہ حیات بعد از موت، موت کے بعد کی زندگی 100% تو چھوڑ دیجئے، 50% بھی اگر کسی کو اطمینان ہے نا، 50% بھی کہ مرنے کے بعد کچھ ہے. ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ میں تہران کی یونیورسٹی میں گیا تو مجھ سے ایک جوان نے آ کے کہا کہ مولانا آئی ایم کنفیوز، مجھے یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کی بھی کوئی زندگی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا تمہارے دل میں چانس ہے کہ شاید کچھ ہو؟ کہتا ہے شاید 50-50 ہوں. انہوں نے کہا 50% بہت ہے. 50% بھی یقین پر ہو کہ مرنے کے بعد کچھ ہے تو بہت ہے زندگی ٹھیک کرنے کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 100% تو اہل یقین کی منزل ہوتی ہے. واہ واہ واہ. وہ اہل یقین کے جن کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ یقین وہ دولت ہے کہ جو اللہ نے سب سے کم تقسیم کی ہے انسانوں پر. سبحان اللہ. ایمان بھی زیادہ تقسیم ہوا، یقین اس سے کم تقسیم ہوا ہے. لہذا کتنے ہی با ایمان ایسے ہیں کہ جو یقین پر نہیں ہوتے. تو ہو سکتا ہے کہ با ایمان کوئی ہو لیکن یقین پر نہ ہو، وہ تو پھر اہل یقین کی منزل. اور جو یقین رکھنے والوں کے مولا ہیں علی ابن ابی طالب، علی ہے. وہ کہتے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا و ایمانا. اگر خالق اور مخلوق کے درمیان جو حجاب ہوتا ہے علی کی نگاہوں سے ہٹ جائے تو نہ علی کے یقین میں اضافہ ہوگا نہ علی کے ایمان میں اضافہ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امیر المومنین بلند تر صلوات. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. وہ تو اس یقین کی منزل ہے کہ اگر حجاب ہٹ بھی جائیں، دیکھیں ہم اور آپ کے سامنے جب حجاب ہٹتے ہیں نا تو ہمارا یقین تھوڑا سا بڑھتا ہے، ہماری کوئی دعا قبول ہوتی ہے، کوئی ہمارے سامنے کرامت ہوتی ہے، کوئی ہمارا خواب سچا ہو جاتا ہے. یقین میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کس شان پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روح مطہر ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو ایک پردہ ہے وہ بھی ہٹ جائے، اللہ سبحان اللہ. تب بھی علی کے یقین اور ایمان میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. علی حیدر. سبحان لہذا اللہ. اسی خاطر ہے کہ علی کہتے تھے کہ ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک. جب کوئی پردہ ہی نہیں ہے تو اے پروردگار نہ میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف سے کی ہے نہ جنت کی لالچ میں کی. ارے کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خوشنودی امیر کائنات
علی علیہ السلام صلوات. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. سبحان اللہ قبلہ. کیا کہنے بھائی جب خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی ایک جو حجاب تھا اگر وہ بھی ہٹ جائے تب بھی یقین بڑھنے والا نہیں ہے تو پھر علی ہی کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار میں نے تیری عبادت نہ جہنم کے خوف سے کی نہ جنت کی لالچ میں کی. بے شک. بل وجدتک اہلا للعبادہ فسجدتک، چونکہ تجھے عبادت کا لائق پایا لہذا تیرے سامنے سر کو جھکایا ہے. سبحان اللہ. یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جان گرامی ہے، کسی اور کی بس کی بات نہیں ہے. بے شک بے شک. کیا کہنے ہم اور آپ کی زندگی میں اگر جنت جہنم کے تصور کو نکال دیجئے تو میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، واہ واہ واہ. کتنے لوگ رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں، کتنے لوگ باقی خمس دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. کیا کہنے بے شک. ارے بھائی جب جنت جہنم کے تصور ہے تب نہیں دے رہے، تو اگر وہ نکال دیا جائے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. تو یہ امیر المومنین کی شان ہے. اور اسی خاطر ہے، ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اسی خاطر ہے کہ علی ابن ابی طالب یہ کہہ سکتے تھے. تھوڑا سا نقل حال ہے یا اگر ہو سکتا ہے کہ الفاظ کچھ، لیکن مفہوم بالکل اسی طریقے سے، بلکہ شاید الفاظ بھی اس طرح سے کہ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ ومعہ وفیہ وبعدہ، چونکہ خالق اور مخلوق کے درمیان اب وہ حجاب کی کیفیت ہی نہیں ہے. علی کہتے ہیں میں نے اس دنیا میں جس شے کو دیکھا اس سے پہلے خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ خدا کو دیکھا، اس میں خدا کو دیکھا، اس کے بعد خدا کو دیکھا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات پہنچ رہی ہے. برات سرکار شہداء بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل ماشاءاللہ فرجهم. قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اب تو کہتے دیکھیں یہ تو آن لائن کے تقاضے تو ہوں گے کہ کہیں سے کوئی نعرے کی آواز آئے گی تو کہیں سے کسی کی آواز دب جائے گی، اس لیے کہ بہرحال فرش ازا کی جو برکت ہے کہ ایک ساتھ بیک وقت 4-5 نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اور آپ جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ اپنے دل میں اس کیفیت کو محسوس کرتے جائیں انشاءاللہ. بسم اللہ قبلہ. بسم اللہ. اور آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ میں بار بار اس لیے کہ تاکہ ہم سب ساتھ ایک کیفیت میں چل سکیں، پھر سے ایک مرتبہ بآواز بلند نعرہ صلوات حیدری اور حسینی صلوات بیت محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. میں کہہ رہا تھا کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے 100% یقین نہ بھی ہو، 50% بھی کافی ہے. کیوں؟ لاجیکل بات ہے بہت. میں اپنے یوتھ سے کہہ رہا ہوں جنہیں ڈاؤٹ ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ کچھ ہے یا نہیں، میں کہتا ہوں ڈاؤٹ ہے نا، آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مرنے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. ڈاؤٹ تو ہے نا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے. بے شک. بھائی جب کچھ نہ کچھ ہے مجھے بتلائیے گا کہ ریڈ سگنل پہ جا کے رکتے ہو یا نہیں؟ تو جب رک جاتے ہو تو اگر سگنل بریک کر دو کہ ہمیشہ ایکسیڈنٹ ہوگا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان. ڈاؤٹ ہے شاید ایکسیڈنٹ ہو جائے. 50% تو چھوڑ دیجئے، 5% چھوڑ دیجئے، 1% بھی احتمال ہو. بے شک. نہیں جائیں گے آگے. سبحان اللہ. نہیں جائیں گے آگے. اچھا یہاں تو کوئی کہے گا کہ مولانا صاحب چونکہ ہمیں فائن ہو جائے گا، ٹکٹ لگ جائے گا، اس لیے پاکستان میں چلیں سگنل توڑ دیتے ہیں. اگر وہاں بھی سگنل جو توڑ رہا ہوتا ہے اس کو 5% اس وقت بھی احتمال ہو جانا کہ اگر اب میں نے توڑا تو پھر ایکسیڈنٹ ہوگا، جان سے جاؤں گا، وہاں وہ بھی نہیں توڑے گا. سبحان اللہ. 5% خطرے پر ہم اقدام کر لیتے ہیں. آخرت کا کم سے کم 50% یقین ہو تب بھی زندگی میں اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. چانس تو ہے کچھ. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے. اس لیے مجالس امام حسین علیہ السلام کی ضرورت ہے تاکہ مجھے کانسٹنٹ انسپریشن ملتی رہے. بے شک. سبحان اللہ. کہ مجھے زندگی کہاں سے گزارنی ہے. پھر ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، مجلس امام حسین فقط تعلیم کا ذریعہ نہیں ہے، مجلس امام حسین تربیت کا ذریعہ بھی ہے. بے شک بے شک. یہ میتھمیٹکس کی طرح نہیں ہے. دیکھیں تعلیم اور تربیت میں فرق کیا ہوتا ہے. تعلیم میں ایک بار آپ نے سمجھا دیا کافی ہے. واہ. 2 + 2 4 ہوتا ہے. یہ آپ نے میتھمیٹکس کا اصول بتا دیا، بار بار اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ اگر سمجھ میں آ گیا کافی ہے. تربیت اس میں ایک بار کہنا کافی نہیں ہے. مجلس امام حسین فقط تعلیم نہیں ہے، تربیت ہے. تربیت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی مرتبہ کہو اور اتنا دہراؤ کہ وجود کا حصہ بن جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عظمت ہمارے گوشت و خون کا حصہ بن جائے. حسین علیہ السلام صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجهم. ماشاءاللہ قبلہ. ماشاءاللہ قبلہ. ہمارے وجود کا حصہ بن جائے. تربیت
اس لیے تربیت کو بموالاتکم علمن اللہ معالم دیننا واصلح ما کان فسد من دنیانا. میں زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہا ہوں. اہل بیت آپ کی مودت کی وجہ سے, آپ کی محبت کی وجہ سے, واصلح ما کان فسد من دنیانا, ہماری دنیا میں بھی جو مشکلات ہوتی ہیں آپ کی مودت کی وجہ سے وہ حل کر دیتا ہے. تو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر فقط تعلیم کا حصہ نہیں ہے, تربیت کا حصہ ہے. اس لیے سید رضا الموسوی الہندی ان کے دیوان میں صفحہ نمبر 22 پر یہ شعر لکھا ہوا ہے, بڑا معرکۃ الآراء, بہت معروف یہ شعر ہے عربک لینگویج میں, کہ افعال الخیر اذا انتشرت فی الناس فانت لها مصدر. اے علی ابن ابی طالب, یہ جو جتنے بھی نیکیوں کے کام انسانوں کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں نا, فانت لها مصدر, وہ شروع آپ کی ذات سے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, آپ کی ذات سے شروع ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے, کیا کہنے کا. اسی خاطر ہے پھر ایک جملہ کرنا, اسی خاطر ہے کہ حضور نے فقط ایک بار علی نہیں پہنچایا تھا. علی ہے, علی فقط تعلیم کا حصہ نہیں ہے, علی تربیت کا حصہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے کی عظمت علی نے ہر بار اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. میں حضور نے ہر بار علی ابن ابی طالب کو پہنچایا تھا. دعوت ذو العشیرہ سے شروع کیجیے اور غدیر تک, یعنی عشیر سے غدیر تک ہر جگہ علی پہنچایا ہے. بے شک. بدر میں دیکھیں, احد میں دیکھیں, خیبر میں دیکھیں, خندق میں دیکھیں, شب ہجرت دیکھیں, سورہ توبہ کو پہنچاتے وقت دیکھیں, جس مقام پر کوئی آیت. علی ابن ابی طالب کا ذکر اتنا ذکر کیا کہ آخر میں کچھ لوگوں نے پریشان ہو کر کہا کہ اگر یہ آپ ہی کی طرف سے ہے تو پھر آپ کا حکم ہم کیوں مانے, اور اللہ کی طرف سے اگر آپ بار بار علی کو پہنچا رہے ہیں تو اسی وقت پتھر نازل اور میں مر جاؤں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا جملہ تو کوئی چڑھ کر ہی کہہ سکتا ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. ایسا جملہ تو کوئی چڑھ کر ہی کہہ سکتا ہے. یعنی اتنی خلش تھی دماغوں میں, اتنی خراش تھی علی کے ذکر سے کہ حضور بار بار پہنچاتے رہے, اور ان صاحب نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے تو اس وقت پتھر نازل ہو. یعنی اتنا علی ابن ابی طالب کو پہنچا دیا تھا. سبحان اللہ. کیا یہ وہ واحد علی کا مجرم ہے جیسے حاجیوں نے پتھر نہیں مارے, اسے اللہ نے سنسار کیا. سبحان اللہ. کیا کہنے کے, ہمارے محترم بھائی میر تکلم صاحب ہیں, انہوں نے بہت اچھا کہا تھا کہ ہنس ہنس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا, میسم زباں سے کاٹو گے خنجر کی دھار کیا, میسم زباں سے کاٹو گے خنجر کی دھار کیا. واعظ علی کے بغض کی پتری جگر میں ہے, واعظ علی کے بغض کی پتری جگر میں ہے, بھئی اندر سے کر رہا ہے خدا سنسار کیا. علی حیدر, اظہار محبت امیر علی علیہ السلام, صلوات. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. تو علی کا ذکر تربیت کا حصہ ہے, حسین کا ذکر تربیت کا حصہ ہے. اور تربیت کو اگر میں قرآنی الفاظ میں ڈال دوں تو نور کا اتباع, ظلمات سے برات. آج کی اصطلاح میں ڈال دوں تو آپ نے زندگی گزارنے کے لیے تاثیر کہاں سے لینی, سیکھنا کہاں سے. بس یہ ہمارا موضوع ہے. میں نے کہا کہ ہم اس سے نہیں سیکھ سکتے کہ جو کبھی زندگی میں کہہ چکا ہو کہ کاش میں نے فلاں کام نہ کیا ہوتا. ایک لعین نے کہا تھا کہ کاش میں نے فاطمہ کے ساتھ وہ نہ کیا ہوتا سلام اللہ علیہ. ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں جسے اپنے فیل پر ریگریٹ ہو, پھر بعد میں وہ بھی ریگریٹ اس طرح سے کہ مرتے وقت کا وہ ریگریٹ کہ جو کسی کام کا نہیں. اس لیے کہ اگر حقیقی ریگریٹ ہوتا تو خلافت دیتے علی ابن ابی طالب کو. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کیا جائے اس شخص کا کہ جس کے افسوس کرنے میں بھی دکھاوا ہو. سبحان اللہ, کیا کہنے کے بات سمجھ رہی ہے. تو میں کیسے اس شخص کو فالو کر لوں. اور کتنے ہی لوگ ہوں گے جو قیامت میں کہیں گے, کتنے لوگ ہوں گے جو موت کے وقت کہیں گے. یہ تو خیر اس کے جرم کی بات ہو گئی, ورنہ مومنین کے لیے کہا گیا ہے. سورہ منافقون میں آیت ہے لیکن ہے مومنین کے لیے. پھر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جب انہیں موت قریب آ جائے گی تو وہ کہیں گے پروردگار تھوڑا سا اسے ملتوی کر دے, فَأَصَّدَّقَ, تو تھوڑا سا میں اور صدقہ کر دوں, وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں.
سبحان اللہ ریگریٹ ہو رہا ہوگا؟ سبحان اللہ. کتنے لوگ ہوں گے جو دنیا میں کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا؟ کتنے کافر ایسے ہوں گے جو کہیں گے کاش میں خاک ہوتا، تراب ہوتا، کاش میں مٹی واہ. ہوتا. یہ ریگریٹ ہے. بے شک. ریگریٹ ہر انسان کی زندگی میں ہے، اور ریگریٹ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غیر معصوم ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا علی اور اولاد علی کی زندگی میں کوئی ایک جملہ ایسا بتلا دیجئے کہ ان میں سے کسی نے بھی کہا ہو کہ کاش میں نے وہ نہ کیا ہوتا. اللہ سبحان اکبر. اللہ سبحان اللہ. کہنے کے بلا ممکن نہیں، کیا کہنا. اس لیے کہ جس کی زبان پر وما ينطق عن الهوى کی مہر ہے، بے اور شک. جس کے ہاتھوں پر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی مہر ہے. اللہ اکبر. کیا کہنا. سبحان یہ کنکریاں اللہ. آپ نے پھینکی ہیں، آپ نے جو پھینکی ہیں وہ خدا نے پھینکی ہیں. کیا کہنا. سبحان. اس کی زندگی میں ریگریٹ کیسا ہے؟ بے شک. اس کی زندگی میں اس لیے جس کی زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو، کم سے کم اپنے اخلاقی معاملات میں آپ نے ہدایت وہاں سے لینی ہے. بے شک. سبحان البتہ اللہ. یہ جو ایک آیت ہے کہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، سبحان اللہ. کاش میں مٹی ہوتا. اس کا ایک مثبت میننگ بھی ہے، خود علل الشرائع میں جلد نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ کتنے ہی دیکھیں قرآن کی ایک آیت کے 70 باتیں ہیں، اور پھر ہر آیت کے ہر باطن کے 70 باتیں ہیں. اس لیے ممکن ہے وہ ترجمہ بھی اپنے مقام پر ہے کہ وہ کافر یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں کاش مٹی ہوتا. اور یہ ترجمہ بھی صحیح ہے جو مثبت پہلو کے اعتبار سے کہ علی کے چاہنے والوں کے فضائل کو دیکھ کر میدان قیامت میں اللہ اکبر. کافر یہ کہہ رہا ہوگا انہیں دیکھ کر کہ کاش میں تراب ہوتا. اللہ اکبر. واہ یقول واہ الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یہ میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان کاش میں اللہ. تراب ہوتا. اس لیے کہ عباس بن ربعی نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کی کنیت ابو تراب کیوں قرار دی؟ سبحان اللہ. کیا کہنے. تو ابن عباس نے کہا اس لیے کہ بعد از رسول علی ابن ابی طالب کی وجہ سے زمین اپنے مقام پر باقی تھی. سبحان اللہ. علی حیدر. سبحان اور اللہ. ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب منافقین شیعیان حیدر کرار کے مقام کو دیکھیں گے تو ابن عباس نے آیت پڑھی اور وہ کہیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں ابو تراب کا ماننے والا ہوتا. سبحان اللہ. حضرت ابو تراب بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد فرجم. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن علامہ مجلسی نے بہار الانوار جلد نمبر 35 میں بھی اس بات کو لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو ابو تراب اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے چاہنے والے جو مخلص تھے انہیں تراب کہا جاتا تھا. واہ. کیا کہنا. واہ وہ تو واہ انہیں واہ. کئی مرتبہ طنز کرتے ہوئے تراب کہتے تھے، یعنی خاک اور مٹی. لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں کو ہمیشہ اس لقب پر فخر ہوا، بے شک. بے شک. اس لیے کہ خاک نشین ہونا انبیاء کی سنت ہے، رسول سبحان اللہ کی اللہ. سنت ہے. تو شیعوں کو چونکہ تراب کہا جاتا تھا لہٰذا علی ان کے باپ کی جگہ پر ہیں. بے کیا شک کہنے. بے شک بے شک. لہذا جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے بہت یعنی روایت ایسی عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمارا اور مولا کا رابطہ کیا ہے، ہم ہیں تراب، علی ہیں ہمارے باپ کی جگہ پر، لہٰذا ابو تراب علی. ابو تراب. کیا کہنا. سبحان اللہ. ہمالی شیخ توسی میں روایت موجود ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ حضور سے میں نے سنا تھا کہ حق علی علی الناس هذه الامه على هذه الامه كحق الوالد على الولد، کا علی کا حق اس امت پر ویسا ہے کہ جیسے باپ کا حق اپنے بچوں پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اور میں عرض کرنے لگا ہوں یہاں حضور نے ایک منزل بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ حق تو یہ ہے کہ علی کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے. اللہ بے شک بے شک. اس لیے کہ حضور ہی نے علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، علل الشرائع ہی کی حدیث ہے کہ ولی ھذا ولی اللہ، اس شخص سے محبت کرنے والا، علی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، فوالہ، تو بس اس سے تم بھی محبت رکھو. وعدو ھذا عدو اللہ، اس شخص سے دشمنی رکھنے والا اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے، تو تم بھی اسے دشمنی رکھو. اور پھر آگے کا والے ولی ھذا ولو انہ قاتل ابیک، اس شخص سے محبت کرنے والے سے محبت رکھنا چاہے تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. عدو ھذا ولو انہ ابوک، اور اس شخص کے دشمن سے دل میں دشمنی رکھنا چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. علی حیدر. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے کے. واہ 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 واہ. میر انیس نے کہا تھا کہ یوں امت رسول پہ ہے حق مصطفیٰ، حق جس طرح سے ہوتا ہے بیٹوں پہ باپ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حق اللہ. جس طرح سے ہوتا ہے بیٹوں پہ باپ کا، سمجھے نہ مصطفیٰ سے علی کو کوئی جدا. روشن ہے یہ دلیل نہیں فرق مطلقہ،
روشن ہے یہ دلیل نہیں فرق مطلقہ، اس طرح سے مصطفیٰ و علی کا ظہور ہے، اس طرح سے مصطفیٰ و علی کا ظہور ہے، دو آنکھیں جس طرح سے ہیں اور ایک نور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ کہنے یا علی۔ آپ کی اجازت ہو تو اسی ظاہر ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں امام بارگاہوں میں بھی یہ مجلس سنی جا رہی ہے، خود کینبرا میں ہمارے جو مومنین امام حسن سینٹر کے وہ تو براہ راست امام بارگاہ میں بیٹھ کر یہ مجلس اعضاء یہاں سے لائیو سن رہے ہیں، اور دنیا کے کم سے کم 14 سے 15 مختلف قسم کے یعنی پلیٹ فارم سے یہ مجلس جا رہی ہے، تو ہزاروں مومنین وہاں سن رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اس میں شریک ہوں گے۔ تو امیر انیس نے بھی کہا کہ یہ علی و مصطفیٰ کا جو ظہور ہے وہ اس طرح سے ہے کہ دو آنکھیں ہیں لیکن نور ایک ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک اور بند سنا دوں اسی بسم اللہ بسم اللہ قبلہ بسم اللہ۔ بسم بھائی اللہ سب نے سن رکھا نا کہ مولا علی ایک رکعت سے دوسری رکعت پر قرآن ختم کر لیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ انیس کہہ رہے تھے حافظ کلام خدا شاہ ذوالفقار، سبحان لکھا ہے ہونے لگتے تھے دلدل پہ جب سوار، بھائی دے کر رکاب میں قدم پاک کو قرار، قرآن شروع کرتا تھا وہ شیر کردگار۔ سبحان اللہ ایک قدم رکاب میں ہوتا تھا، قرآن شروع کرتا تھا وہ شیر کردگار، اس کا بغیر مصحف ناطق یہ کام تھا، پہنچا ادھر جو پاؤں تو قرآن تمام تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری نودیے شیر کردگار علی علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی صلی علی محمد وعلی محمد سبحان اللہ۔ تو ہمارے لیے ان کی زندگیاں قابل فخر ہیں کہ جو زندگی کے آخری سجدے میں کہہ رہا ہوں فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، جو وقت شہادت جس کے لیے قدرت کی صدا آ رہی ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ، میرے لیے اس کی زندگی قابل عمل ہے۔ بے شک بے شک۔ لہذا غور کیجئے گا، حر جب راہ راست پر آئے تو حر نے نمازیں نہیں بدلی تھی، حر نے امام بدلا تھا۔ بھائی حر نے نمازیں نہیں بدلی تھی، حر نے قرات نہیں بدلی تھی، حر نے تجوید نہیں بدلی تھی، صورتیں نہیں بدلی تھی، اذکار نہیں بدلے تھے، رکوع نہیں بدلا تھا، سجدہ نہیں بدلا تھا، حر نے امام بدلا تھا۔ سبحان اللہ آج میری بات پہنچ سکے؟ سبحان ارے بھائی اتنا ضروری ہے امام برحق کی ولایت میں آنا، بے شک بے شک۔ جب تک امام کی ولایت میں نہیں تھا تو لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ کے جملوں میں تھا۔ یہاں حسین کی بیعت کی، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبہ کے جملوں میں آ گیا، بے شک السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء کی فہرست میں آ گیا۔ قیامت تک کے فقہاء علماء مجتہدین مراجع کہتے رہیں گے حر کو مخاطب کرتے ہوئے، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے کاش حر ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ لہٰذا جنت میں فقط اعمال نہیں لے جائیں گے، جنت میں امام لے جائے گا۔ بے بے شک شک بے شک۔ اعمال اسی کے چیک کیے جائیں گے جس کا امام ٹھیک ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ تو یہی تو حر علیہ السلام آیا عصر عاشور سے ایک یعنی چند گھنٹوں پہلے، صبح عاشور ہی تو آیا نا، اللہ اکبر، گویا سب سے آخر میں حسین کے لشکر میں ملا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بہت خوبصورت کسی نے کہا تھا دونوں جہاں کی مانگتا، پہلے مطلع ہے اور اس کے بعد حر علیہ السلام کے لیے دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے، یہ یزید کے لیے کہا۔ بھائی تو دونوں جہاں کی نعمت مانگ لیتا، تو نے مانگا کیا؟ دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے، کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے، ہائے ہائے کم سبحان ظرف اللہ مانگتا رہا بیعت حسین سے۔ آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے، سب سے دیر میں حر تھا بھائی، آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے، حر سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے، بے شک سب سے پہلے لے گیا جنت۔ مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ محمد وعجل فرجہم۔ بات پہنچ رہی ہے؟
اور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین. آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے. اور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے. اے شیخ جانا چاہتے ہو جنت میں ٹھیک ہے, لینی پڑے گی پہلے اجازت حسین سے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. نظر لینی پڑے علی نیاز حسین علیہ السلام صلوات. اللہم صل سبحان اللہ. لینی پڑے گی پہلے اجازت حسین سے. ٹھیک ہے جانا چاہتے, شیخ جانا چاہتے ہو جنت میں ٹھیک ہے, لینی پڑے گی پہلے اجازت حسین سے. کہہ دو یہ شام والوں سے کچھ دیر چپ رہیں, کہہ دو یہ شام والوں سے کچھ دیر چپ رہیں, اللہ سن رہا ہے تلاوت حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. کل کی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ نو کے نیزہ پر حسین کا سر تلاوت قرآن کر کے بتلا رہا تھا کہ حسین کے جسم اور سر میں جدائی ہو سکتی ہے لیکن حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے. واہ 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 حافظ قرآن ہونا اور بات ہے, محافظ قرآن ہونا اور بات ہے. واہ 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 واہ. بے شک. سبحان اللہ. بات پہنچ رہی ہے. لہٰذا اس ذکر کو بار بار دہرانا ضروری ہے تاکہ اس سے تربیت ملتی رہے, انسپریشن ملتی رہے. بے شک. انسپریشن یہ ہے کہ اگر دشمن کا بھی پیاسا لشکر آیا ہے پانی پلا دو. انسپریشن یہ ہے کہ دشمن کو بھی وقت آخر تک اس کی نصیحت کرتے ہو, اس پہ حجت تمام کرتے رہو, اس کی ہدایت کے لیے دل میں ایک گوشہ رکھو. سبحان اللہ. اس سے ذاتی دشمنی پر نہ ہو. سبحان شب اللہ. عاشور حسین عمر سعد سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھ اگر تجھے چھوڑ دے تو میں تجھے ضمانت لیتا ہوں کہ تجھے جنت میں لے جاؤں گا. اچھا سامنے سے وہ عمر سعد جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ اے حسین آپ کیسے ضمانت لے سکتے ہیں, کیونکہ جانتا ہے کہ حسین ہی جنت میں لے کے جائیں گے. اچھا حسین بھی یہ جانتے ہیں, حسین بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ عمر سعد ہدایت پر آ بھی گیا تو عمر سعد کی جگہ کوئی اور آ جائے گا, شمر ملون آ جائے گا, حسین کو تو پھر بھی شہید ہونا ہے. تو حسین اس سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ انسپریشن ہے. انسپریشن یہ ہے کہ حسین اپنی ذات کے لیے نہیں سوچ رہے, وقت آخر بھی کسی ایک انسان کو مزید ہدایت مل جائے, اسے تو ہدایت مل جائے کم سے کم. اچھا علماء حتیٰ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا, کیونکہ جب اس نے کہا نا کہ مجھے رے کی حکومت دے گا یزید, حسین نے کہا کہ میں اس سے بہتر تجھے دنیا کے مال و دولت سے اور دنیا کی زمینوں سے امکنار کروں گا, میں ضمانت لیتا ہوں. کہتا ہے یہ وعدہ ادھار ہے, وہ نقد ہے. وہ سامنے پلٹ کر یہ نہیں کہتا کہ اے حسین ابھی تو آپ کی شہادت ہو رہی ہے, آپ کہاں سے مجھے کوئی دنیا کی زمین دلا کے دیں گے, یہ بھی نہیں کہتا. اس لیے کہ جانتا ہے کہ اگر حسین کہہ دیں تو وہ دلا کے رہیں گے. یہ عزیزان گرامی ہندو شاعر نے کہا تھا کہ معرکہ حق جیت لیا زینب نے, معرکہ حق جیت لیا زینب نے, کرسی جور فنا فرش عزا باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. مل کے ایک اور صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ. مولا حسین کے بابا کا ایک نعرہ کوئی بلند کرتے, انشاءاللہ ہم اختتام تک جا رہے ہیں. اب یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ سب کے ایک ساتھ نعروں سے آواز آئے. آپ ایک مل کے اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. ہمارا موضوع اسی طرح سے آگے بڑھتا رہے گا کہ نور کا اتباع ظلمات سے برات. نور کا اتباع ہے زندگی کے ہر معاملے میں. ماں باپ سے مجھے تعلق کیسے رکھنا ہے, شریک حیات کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے, بچوں کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے, یہاں اس روئے زمین پر جہاں مثلا ہم اور آپ رہ رہے ہیں مجھے رہنا کیسے, کس کے کیا حقوق ہیں, یہ سب کچھ ہے نور سے اتباع میں. اگر مجھے 50% بھی قیامت پر یقین ہے, 50% بھی, تو کافی ہے. میں اس کا خیال کرنے کے لیے نور کا اتباع کروں گا, ظلمات سے بچ کے رہوں گا. بات واضح ہو رہی ہے. اور جتنا نور کا اتباع ضروری ہے وہیں ظلمات سے برات بھی ضروری ہے. آپ جانتے ہیں بے شک بے شک. بھائی ظلمات سے برات اس خاطر ضروری ہے
اللہ اکبر. ایک مل کے صلوات اور بھیجے گا محمد والے محمد پر. جزاک اللہ. ظلمات سے برات اس لیے بھی ضروری ہے کہ خود قرآن نے اس کا حکم دیا ہے. آئے درود تو ہم سب کو یاد ہے. آئے درود کے بعد کی جو آیت ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے خدا بھی اس پہ لعنت کرتا ہے اور رسول اللہ بھی اس کی لعنت کرتا ہے. بے شمار بے شمار. لعنت یعنی یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں لعنت کا لفظ منہ پہ زبان پہ لانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ارے ہم لعنت کیسے کہیں؟ یہ میرے بھائی وہ ہیں کہ جو بے شمار یہ کچھ وہ احباب ہوتے ہیں کہ جو قرآن سے زیادہ متقی ہوتے ہیں. بھائی اللہ تو قرآن میں لعنت بھیج رہا ہے لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہ کیسے لعنت زبان پہ لے کر آئیں. اللہ اکبر. 40 مقامات سے زیادہ اللہ قرآن میں لعنت بھیج رہا ہے لیکن انہیں تکلیف. تو میں صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ براءت الظلمات تبت یدا ابی لہب وتب وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے. بے شک. جہاں قرآن میں رسول اللہ کا ذکر ہے وہاں دشمن رسول کو بھی کہا تبت یدا ابی لہب وتب. اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. مشہور واقعہ ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص طواف کر رہا تھا اور مولا علی علیہ السلام کو اس نے سلام کیا اور مولا علی علیہ السلام نے اسے جواب دیا. بلکہ مولا علی نے خود اسے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد مزید طواف کرتا رہا. اور جب بعد میں دوبارہ ملاقات ہوئی تو پھر مولا علی علیہ السلام نے اسے سلام میں پہل نہیں کی تو اس نے بعد میں آ کے پوچھا تھا کہ اے علی ایسا کیوں ہوا کہ آپ نے پہلے مجھے سلام کیا تھا اور بعد میں سلام نہیں کیا؟ اے شخص اس خاطر کہ جب تو پہلے مجھ سے ملا تھا تو ہم اہل بیت پر درود بھیج رہا تھا. سبحان اللہ. درود بھیج رہا تھا لہٰذا میں نے سلام کیا کہ اچھا مولا پھر میں نقل حال کر رہا ہوں یعنی میں مولا درود بھیجتا رہتا تو دوسری مرتبہ بھی آپ سلام کرتے. کہ نہیں معاملہ یہ ہے کہ چونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے لہٰذا ہم جانتے تھے جب دوسری مرتبہ تو ہم سے ملا تو ہمارے دشمنوں پر لعنت کر رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے. تو میں نے یہ تو برداشت کر لیا کہ ہم پر درود میں سلام کے برابر وقفہ آ جائے. مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ ہمارے دشمنوں پر لعنت میں سلام کے جواب کے برابر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شمار بات پہنچ گئی انشاءاللہ. بس یہ باتیں آپ کی خدمت میں آتی رہیں گی بشرط حیات و توفیق پروردگار. دیکھیں کل پہلی محرم الحرام ہے. امام رضا علیہ السلام سے حدیث ہے کہ اگر کل روزہ رکھ سکیں اور پھر دعا کریں تو انشاءاللہ دعا قبول ہے جیسے حضرت زکریا کی دعا قبول ہوئی تھی. رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے کہ خاص طور پر حضرت زکریا نے دعا کی تھی پروردگار تو مجھے بے وارث نہ چھوڑنا اور مجھے کوئی فرزند عطا کر. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا ہوئے تھے اور یحییٰ اور حسین علیہ السلام میں سب سے زیادہ شباہت ہے آپس میں. اس لیے اگر کوئی اولاد کے لیے دعا مانگنا چاہتا ہے تو کل کے دن ضرور روزہ رکھے. عزیزان گرامی فاطمہ کی اجڑی گود کے صدقے میں اللہ اسے اولاد نصیب کرے. کیا حسین ابن علی کی شان ہے کہ غم کے آغاز کے موقع پر بھی بانٹ رہا ہے حسین. سبحان اللہ. کتنے ہی سال گزشتہ تھے ہمارے ساتھ اس سال نہیں ہے. یہی کہ اللہ نے زندگی عطا کی ہے خدا کا شکر ہے. صحت عطا کی ہے رزق عطا کیا ہے. دل میں حسین کا غم عطا کیا ہے. سبحان اے ماہ محرم الحرام تجھ پر سلام ہو. فرزند زہرا کے غم میں سیاہ لباس پہننے والوں پر سلام ہو. زہرا کے غم میں ان کے بچوں کے غم میں پانی پلانے والوں پر سلام ہو. زہرا کے غم میں اور زہرا کے بچوں کے غم میں فرش عزا بچھانے والوں پر سلام ہو. ہمیں ان 10 دن میں کس کس کا ماتم کرنا ہے؟ ذرا ایک طائرانہ نگاہ تو آ جائے نا کہ ہمیں ماتم کس کس کا کرنا ہے. ہمیں مدینہ سے روانگی حسین پر رونا ہے. ہمیں سفیر حسین مسلم ابن عقیل کی شہادت پر رونا ہے. ہمیں اس شہید کا ماتم بھی کرنا ہے جسے آخری دن توبہ کی توفیق نصیب ہوئی تھی. ہمیں حسین کے بچپن کے دوست حبیب نے مظاہر پر ماتم کرنا ہے. ہمیں ان شہیدوں کا ماتم کرنا ہے جو وقت نماز حسین کے آگے کھڑے تھے اور اپنے سینوں پر تیر روک رہے تھے. ہمیں زینب کے 2 معصوم بچوں پر رونا ہے جن کی ماں ان پر نہیں رو رہی تھی. کبھی حسین پر روئی کبھی عباس پر روئی. ہمیں اس کڑیل جوان کا ماتم بھی کرنا ہے کہ جس کی لاش اٹھا کر باپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا تھا.
اس بھتیجے کا ماتم کرنا ہے کہ جس کی لاش کے ٹکڑے چچا نے کبھی ایک طرف سے اٹھائے کبھی دوسری طرف سے اٹھائے. یا حسین یا حسین. اپنی صداؤں کو آزاد کیجیے گا. اللہ جانے کتنے تھے سال گزشتہ جو اس سال نہیں ہے, ہم پتہ نہیں اگلے سال ہیں یا نہیں ہے. کم سے کم اسی محرم میں جتنا ہو سکتا ہے رو لیں. ہمیں اس عباس کا ماتم کرنا ہے کہ خیموں میں سکینہ جس کی منتظر یا رہی. حسین یا حسین. یہ عشرے میں کیا کچھ کس کس پر رونا ہے ذرا سنتے جاؤ اور آنسو بہاتے رہو. ہمیں اس 6 ماہ کے بچے کا ماتم کرنا ہے جیسے حسین اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر 7 مرتبہ آگے بڑھے اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹے اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ واحد لاشا تھا کہ جو حسین نے دفنا دیا تھا. معصوم علی اصغر کے مصائب تو آئیں گے, لیکن علماء یہ کہتے ہیں شاید حسین نے اس لیے دفنایا تھا کہ حسین جانتے تھے کہ میرے بعد لاشوں کو پامال کیا جائے گا. اگر اصغر کا لاشا پامال ہو گیا تو کہاں سے پھر وہ اصغر کا لاشا مل پائے. ہمیں ان 10 دنوں میں خود فاطمہ کے فرزند کا ماتم کرنا ہے کہ جس کی لاش کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. 2 لاشیں ایسے تھے کہ جن کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. عزیزوں آج تو شب جمعہ بھی ہے, آج تو ویسے ہی دل کربلا پہنچنا چاہیے. ہر شب جمعہ حسین کی شب ہے اور آج شب یکم محرم الحرام بھی ہے. اپنے دلوں کو لے کر چلیں کربلا, تڑپ تڑپ کر یا حسین کہتے رہیں. وہ لاشیں ایسی تھی کہ جن کا اٹھانے والا جو نہیں اٹھائی جا سکی کربلا میں. ایک عباس کا لاشا تھا, اس لیے کہ عباس نے وصیت فرما دی تھی مولا میرا لاشا اٹھا کے نہیں لے جائیے. ایک خود حسین کا لاشا تھا, اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا. ہمیں ان سب کا ماتم کرنا ہے. آج شب پہلی محرم الحرام ہے. عبداللہ غفاری سے ایک جملہ ہے, ان کے لیے بڑے بوڑھے صحابی تھے, کان لا یسمع صوت الرعد, وہ اتنا کم سنتے تھے کہ بجلی جب کڑکتی تھی نا وہ آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی. 28 رجب کی صبح تھی, اپنی زوجہ کو بیدار کر کے کہتے ہیں یہ محلہ بنی ہاشم سے کن بیبیوں کے رونے کی آواز ہے. عزیزوں حسین رخصت ہو رہا ہے, جانے مدینہ, مدینہ سے جا رہا ہے. قسم خدا کی اگر کوئی زندگی بھر بھی حسین کی فقط رخصت مدینہ پر ہوتا ہے, اس لیے کہ جہاں نانا کی قبر ہے, رسول اللہ جیسا نانا, جہاں حسین کے بھیا حسن مجتبیٰ سبط اکبر کی قبر ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جہاں حسین کی ماں فاطمہ زہرا کی قبر ہے. آواز آ رہی تھی محلہ بنی ہاشم سے, ایک عجیب گریہ تھا, اور ایک ایک بی بی جب تشریف لاتی جاتی تھی تو ایک ایک وارث نے آگے بڑھ کر اپنی اپنی بیوی کو سوار کروایا. میں یہ چشم تصور سے حال زبان حال پڑھ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ام لیلہ آگے بڑھی تو اکبر ضرور آئے ہوں گے اور اپنی ماں کو سوار کروایا. ام فروہ آگے بڑھی تو قاسم آگے بڑھے ہوں گے, اپنی ماں کو سوار کروایا. ام کلثوم آئی, ابو الفضل عباس علیہ السلام تشریف لائے, بہن کو سوار کروایا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ صدا آئی, اے مدینہ والوں اپنے نگاہوں کو جھکا لو اور بہت دور ہو جاؤ. نگاہیں تو سب کی پہلے سے نیچے تھی, کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا, لیکن اب کہا کہ اتنا دور ہو جاؤ کسی کی آواز بھی نہ آنے پائے. حسین ایک طرف سے حسین بڑھے, ایک طرف سے اکبر بڑھے, ایک طرف سے عباس بڑھے. یا حسین میں کیا پڑھوں اس سے آگے. میر انیسی کے کچھ مصرے پڑھتا ہوں. پہنچی جو ہی ناقے کے قری دختر حیدر, خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیغمبر. سوچتے جانا بی بی کربلا سے کوفہ کیسے چلی تھی, شام کیسے گئی. پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر, خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیغمبر. فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر, فضا نے بی بی کی چادر کو سنبھالا ہوا تھا. ارے وہ چادر نہیں تھی پھر کوفہ اور شام کے بازاروں میں. عزیزوں زندگی میں پہلی مرتبہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر پہلی محرم کے مسائل
عزیزوں مجلس کا تقاضا ہے، ورنہ جی چاہتا میں سب چھوڑ کر سینہ پیٹتا رہوں، سر پیٹتا رہوں۔ اے پروردگار، اللہ جانے کیا خطا کی تھی۔ جو پاکستان میں سننے والے ہمارے سامعین ہیں وہ جانتے ہیں عزیزوں، ایک ایک منظر میری نگاہوں میں ہے۔ بہرحال میں ضبط کرتے ہوئے پڑھتا جاؤں گا، لیکن اسی بہانے سے آپ جہاں جہاں آنسو بہاتے جائیں، اور بالخصوص جو کینبرا کے مومنین ہیں جو فرش ازا پر بیٹھ کر سن رہے ہیں، فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر، پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر۔ چپ و راست کہتے ہیں سیدھی طرف الٹی طرف۔ اب جب علی اکبر نے پردہ محمل اٹھایا ہے، فضا نے چادر سنبھالی ہے، خود سبط پیغمبر آگے بڑھے تو زینب کے بچے کہاں پر ہیں؟ اونو محمد کہاں پر ہے؟ میر انیس بیت کہتے ہیں فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے، فرزند کمر بستہ چپ و راست۔ اگر آخری مصرے میں دل پر چوٹ لگے تو سینے پر ہاتھ مارنا۔ فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس زینب مدینہ سے جا رہی ہے، الوداع بیوی الوداع۔ شریکت الحسین، حسین کے ساتھ رکھتے سفر، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ پھر اگلا بند لکھا، ہزاروں سلام امیر انیس پر، کہتے ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گرد تھے نیزے لیے ناری، پردہ تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ ہماری۔ آئے حسین، آئے حسین، پردہ تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ ہماری، ننے اللہ اکبر، پردہ تھا نہ ہودج نہ کجاوا تھا نہ ہماری۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں تاکہ اگلا مصرع اس کی کیفیت پہنچا سکوں۔ ایک دن تو مہیا تھا وہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گر تھے نیزے لیے ناری، پردہ تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ ہماری، بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری۔ بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری، ننھے کئی بچوں کے گلے 7 بندھے تھے، ننھے کئی بچوں کے گلے 7 بندھے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندھے تھے۔ عزیزوں حق یہ ہے کہ میں روک دوں یہاں پر، لیکن اب تو محرم ہے عزیزوں، محرم میں جب تک تفصیلی مصائب نہ پڑے جائیں دل کو قرار نہیں۔ تم آئے رونے کے لیے، ورچولی کنیکٹڈ ہے لیکن ہو تو فرش ازا پر نا۔ بس حسین نے اس عالم میں گھر سے چلنا شروع کیا۔ نہیں ایک جملہ اور کہوں، ابھی ایک ذکر تو رہ گیا ہے، سغرا سے خدا حافظ کہا۔ ایک بیمار بچی تکتی رہی، بابا جا رہے ہو بابا، مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو بابا۔ اہل مدینہ ساتھ ساتھ تھے، حسین کو رخصت آخر کے لیے کہ بھئی مدینہ کی سرحد تک ہم ساتھ چلیں۔ عزیزوں اب حسین نے مدینہ والوں سے آخری رخصت کی اور آخری وصیت کی۔ جانتے ہو کیا وصیت کی؟ شہ نے کہا اب نہ آؤ ہمارے ساتھ، قسمیں انہیں دے دے کے کہا شہ نے کہ جاؤ، تکلیف تمہیں ہوتی ہے اب ساتھ نہ آؤ، اللہ کو سونپا تمہیں آنسو نہ بہاؤ، پھرنے کے نہیں ہم سے بس اب ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کو سونپا تمہیں آنسو نہ بہاؤ۔ وصیت کیا کی تھی؟ اس بے کس و تنہا کی خبر پوچھتے رہنا، اس بے کس و تنہا کی خبر پوچھتے رہنا، یارو میری سغرا کی خبر پوچھتے رہنا۔
हुसैन छोड़कर चले गए सुगरा को। 28 रजब को चले, 3 शाबान को मक्का पहुंचे। शाबान का महीना गुजरा, रमजान गुजरा, शव्वाल गुजरा, जिलकद का महीना आ गया, जिलहज। हुसैन ने हज को उम्रे में तब्दील किया। हुसैन हज को उम्रे में तब्दील करके चले, कूफा की तरफ जाना चाहते थे। मुस्लिम इब्न अकील की शहादत की खबर मिली। सुगरा, आज मुझे मसाइब बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा पर इख्तिताम करने, सुगरा का दिल तड़पता रहा। हदिया के मुहर्रम का चांद देख लिया सुगरा ने। अजीजों, आपने भी मुहर्रम का चांद देख लिया सुगरा ने। एक मर्तबा कहा कि नानी अम्मा, उम्मे सलमा से कहा, नानी अम्मा ईतीनी बि कलमिन व दवात, मुझे जरा कागज और कलम तो दीजिएगा, मैं अपने बाबा को खत लिख लूं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जाने आपकी गिरिए की आवाज शायद उन्होंने म्यूट कर दी हो, इसलिए कि बहरहाल शायद हमारी आवाज दब रही हो, लेकिन अजीजान गिरामी थोड़ा थोड़ा सा रोने की आवाज मुझ तक आती रहे ताकि मुझे घबराहट महसूस ना हो, मुझे गुर्बत महसूस ना हो। या हुसैन, उम्मे सलमा ने गिरिया करने लगी, कहती है नानी अम्मा आप रो क्यों रही हैं? कहा बेटी तू खत तो लिख लेगी लेकिन उसे पहुंचाएगा कौन? कहते अल्लाहु अकबर। हमसे सुगरा ने कहा कि नानी अम्मा मैं मदीना से बाहर एक जगह का नाम लिया जहां से रास्ते मुख्तलिफ जगहों पर जुदा होते थे। नानी अम्मा मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगी, वहां से एक रास्ता जो इराक जाता है ना, मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगी और मैं वहां जाकर जो इराक का काफिला गुजरने वाला होगा ना, मैं उससे कहूंगा मैं हुसैन की बेटी हूँ। हमसे कहते हो कि हम रोते क्यों हैं? अरे हमसे तो ये पूछो कि हम रो रो कर मर क्यों नहीं जाते? क्या हुसैन की बेटी का मकाम इसी काबिल था कि वो राह में बैठकर सड़क पर हर गुजरने वाले से पूछती रहे, अरे कोई इराक तो नहीं जा रहा, मेरे बाबा का। बीबी सुगरा ने खत लिखा, बस अब ताबे बयान नहीं है, खत के कुछ जुमले पढ़ता हूँ। मिनल मदीना, गौर से सुनना और रोना। मिनल मदीना, मदीना से ये खत है। मिनल अलीला, एक बीमार का खत। या अबता, ए मेरे बाबा, इन्नी अरा मकाना तकुम खालिया, बाबा मैं घर में आपके मकामात को खाली देखती हूँ। बाबा अब्बास का हुजरा खाली है, बाबा अकबर की मसनद खाली है, बाबा जहाँ आप बैठा करते थे वो खाली है। बाबा मैं खाली मकाम देखती हूँ, पूरा नहीं पढ़ सकूंगा। अल्फ सलामिन अलैका या अबता, बाबा आप पर हजारों हजार सलाम हो, बेटी का सलाम कबूल करो। सुम्मा सलाम उत्तम अला अम्मती ज़ैनब अल कुबरा, उसके बाद मुकम्मल सलाम मेरी फूफी ज़ैनब कुबरा पर। सुम्मा सलाम उत्तम अला अम्मी अल अब्बास, उसके बाद सलाम हो मेरे चचा अब्बुल फजल अब्बास पर। आखिरी सलाम सुम्मा सलाम उत्तम, उसके बाद आखिरी सलाम अला अखी अर्रज़ी अस्सगीर, दूध पीते अली असगर पर। मेरा आखिरी सलाम फक़ब्बिलूहु नियाबतन मिन्नी, बाबा जब मेरा खत मिले मेरी नियाबत में असगर के गले का बोसा लेना, मेरी नियाबत में असगर के चेहरे का बोसा लेना। अजीज़ों उलमा कहते हैं जब कासिद पहुंचा, इमाम की जानिब पहुंचा, फर्जंदे रसूल को देखने लगा, कहता है लगते तो आप ही हैं लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि आपकी बेटी ने कहा था मेरे बाबा की पहचान ये होगी, तरफ मेरा चचा अब्बास खड़ा होगा, एक तरफ मेरा भैया अली अकबर खड़ा होगा, ना अब्बास नजर आता है ना अकबर नजर आता है। हुसैन ने गोया कहा हो, ए कासिद अब्बास का सलाम फुरात के करीब पहुंचा दे, असगर को बोसे कहा भर दो, असगर का गला छिद गया। अजीजों
بس جب یہ کاروان پلٹ کر مدینے واپس لوٹا، ہو سکتا ہے بیویوں نے سکینہ کا پیغام پہنچایا ہو زندان شام سے، ایک بچی مدینہ میں رہ گئی تھی، ایک شام میں رہ گئی، سکینہ تماچے کھاتی رہی تھی، شاید سکینہ نے کہا ہو جب سغرا کے پاس جانا کہنا اچھا ہوا سغرا تو میرے ساتھ اللہ جانے باپ سے جدا ہونا زیادہ سخت تھا یا باپ کے ساتھ رہنا، سر لو کے نیزہ پر ہو، تماچے کھاتی رہنا، گلا رسی میں بندھا تھا، رخساروں کا رنگ بدل گیا۔ عزیزوں شب جمعہ ہے، اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلیں گے، ایک سلام حسین کی خدمت میں سب مل کر۔ السلام علیکم یا وارث آدم صوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ جا بیٹھے ہو فرش عزا سے اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلنا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، ماتم حسین۔ یا حسین